اور پیر کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ایسے ویسے پیر جو آپ کو ہر وقت نسخہ بتائے کہ میرا نام لوگے تو تم مصیبت سے نجات پاؤ گے، میرے نام کا مالا جپو گے تو تم ہر مشکل سے نجات پاؤ گے؟ مشکل سے نجات دلانے والا پیر نہیں ہوتا ہے کوئی پیر۔ اگر شہرت چاہ رہا ہو تو وہ پیر نہیں ہے۔ کوئی پیر اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہ رہا ہو وہ پیر نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ، پیر وہ نہیں ہوتا ہے جس کے اندر نفس پرستی ہو، پیر وہ نہیں ہوتا ہے جو شہرت چاہتا ہو، پیر وہ نہیں ہوتا ہے جو عورتوں کے گرد بیٹھا ہوا ہو، پیر وہ نہیں ہوتا ہے جو نفس کی بات نہ کر رہا ہو، پیر وہ نہیں ہوتا ہے جو شریعت سے مزین نہ ہو، پیر وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے نفس کی سنتا ہو، پیر وہ نہیں ہوتا ہے جو صرف دنیا چاہتا ہو اور دنیا کمانا اس کا مقصد ہو، پیر وہ نہیں ہوتا ہے کہ مرید اس لیے بنائے کہ وہ دولت جمع کرے، پیر وہ نہیں ہوتا ہے اس لیے مرید بنائے کہ اس کے پاس دولت کے انبار ہو۔ نہیں، اگر کوئی پیر دولت مانگ رہا ہے، اگر کوئی پیر آپ سے پیسے کی طلب کر رہا ہے، اگر کوئی پیر آپ سے پیسے کی خواہش رکھ رہا ہے، دولت کی خواہش رکھ رہا ہے، دولت کمانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یاد رکھے وہ آپ کو آپ کی تزکیہ نفس نہیں کرے گا بلکہ آپ کے مال پر اس کی نظر ہے۔ وہ صرف اپنی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت تو برباد کیا اور جس کو اپنے جال میں پھنسایا اس کو بھی برباد کیا۔ آئیے پیر کیسے ہوتے ہیں آپ کو بتا۔ پیر کے اندر اللہ جل شانہ کا خوف۔ پیر کون ہوتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو گوشہ نشین ہوتا ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اپنی شہرت نہیں رکھتا ہو۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے تقوی کو چھپاتا ہو، تقوی ظاہر نہیں کرتا ہو۔ پیر وہ ہوتا ہے کہ جس پر ایک نگاہ ڈال دے تو اس کی دل کی دنیا تبدیل کر دے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو تزکیہ نفس کر رہا ہو۔ پیر وہ ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑتا ہو۔ پیر وہ ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ سے تعلق استوار کر رہا ہو۔ پیر وہ نہیں ہوتا ہے جو صرف دنیا کما رہا ہو۔ آئیے کامل پیر کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کامل پیر کون ہوتا ہے؟ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہترین اور جامع کتاب ہے جامع کرامات اولیاء۔ اس میں حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہے، ایک بزرگ کا واقعہ رقم کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہوتے ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامل پیر کی نگاہ کیا ہوتی ہے اور کامل پیر کہاں رہتا ہے۔ کیا بادشاہوں کے گدیوں پر کامل پیر رہا کرتے تھے؟ نہیں رہا کرتے تھے۔ اور آپ کو ایسی ایسی مثالیں ملیں گی دنیا میں۔ آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو بادشاہت کرتے رہے، لیکن جب دل کی دنیا تبدیل ہوئی، جب کسی فقیر نے اس کے دل پر نگاہ ڈالی اور نفس کو قتل کیا اور پھر تزکیہ نفس کی اور اس کے اندر نورانی رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس کے قلب پر گری، تو یاد رکھے وہ پھر تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گم ہوا اور پھر جنگلوں کا رخ کیا، اللہ جل شانہ کی یاد میں اپنے ہر لمحے کو گزارنا شروع کیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کتاب جامع کرامات اولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہوتے ہیں اور ان کا ایک مرید ہوتا ہے جو کہ وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت بہترین کتاب ہے یہ جامع کرامات اولیاء۔ ایک مرتبہ اس بادشاہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے، یعنی جسم کے کسی حصے پر بہت شدید درد ہوتی ہے اسے، اور درد میں کرا رہا ہوتا ہے۔ طبیبوں سے علاج کرواتا ہے، حکیموں سے علاج کرواتا ہے، لیکن طبیبوں اور حکیموں کے دوا اس کو کام نہیں آتی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کسی طبیب نے کہا اسے کہ جاؤ شراب پیو، تمہارا درد کم ہو جائے گا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے رفیقوں کو بلایا، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ساتھیوں کو بلانے کے بعد مشورہ کیا۔ چونکہ وہ صحبت شیخ کی وجہ سے شراب کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا،
اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا, اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مشورہ کیا. اب چونکہ ان کے ساتھ جو رفقا تھے, بادشاہ کے ساتھی حضرات, ان لوگوں نے مشورہ دیا کوئی بات نہیں ہے, شراب کو یوں مت پیو بلکہ رات میں پکا لو اور اس کے بعد پیو. حضرات گرامی, بادشاہ نے ویسے ہی کیا جیسا کہ اسے مشورہ دیا گیا تھا. پہلے شراب کو پکاتا ہے اور شراب کو پکانے کے بعد اپنے پیالے میں ڈھالتا ہے, اور جو ہی پیالے میں ڈھالتا ہے, ڈالنے کے بعد اپنے ہونٹوں تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے. جو ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے پیالے کو ہونٹوں تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے, اسی وقت پیر کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر پڑتا ہے. اور پیر کا ہاتھ جب اس کے ہاتھ پر پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں, بادشاہ کہتا ہے کہ یوں لگا جیسے میرے پیر پکڑ کر اس پیالے کو پھینک رہے ہو, اور میرے کان میں یہ آواز آئی کہ آج کے بعد اپنے ہونٹوں سے شراب کو مت لگانا. اب وہ بادشاہ کہتا ہے کہ جو ہی میرے پیر کا یہ کہنا تھا, میرے جسم سے درد ختم ہو جاتا, میرے جسم سے وہ درد غائب ہو جاتا ہے. پتا چلا کہ پیر کامل کی نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی پیر اپنے ہاتھ پر کسی کو مرید کرتا ہے, اپنے دست پر کسی کا ہاتھ رکھ کر مرید کرتا ہے, اس پر ذمہ داری بن جاتی ہے, اس پر لازم ہے یہ بات کہ اس کی تزکیہ نفس کرے, اس پر لازم ہے یہ بات کہ رب تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ جوڑے, اس کے نفس کو کمزور کرے. یہی کام پیر کا ہوتا ہے, نہ کہ دنیا کا. اللہ جل شانہ جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر ایک شے رکھا جس کا نام نفس ہے, اور اس کو بہت مضبوط بنایا, بہت طاقتور بنایا اللہ جل شانہ. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے, قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس طرح ایک نفس کو اللہ جل شانہ طاقت عطا کیا ہے, اس سے 100 گنا زیادہ اس نفس سے لڑنے کی طاقت اللہ جل شانہ اس انسان کو عطا کیا ہے جس کے اندر اللہ نے نفس عطا کیا ہے, نفس رکھا ہے. ویسے تو ہر ایک انسان کے اندر اللہ جل شانہ نفس رکھا ہے, کوئی نفس سے پاک نہیں ہے, کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ نے نفس نہیں رکھا. لیکن یاد رکھیں آپ, بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کے اندر نفس رکھا کیوں. سوال اچھا ہے, نفس کیوں رکھا, اور اس نفس کا کام گناہوں پر ابھارنا کیوں ہے. تو آئیے آپ کو بتاتا چلوں. انسان اپنے دامن میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, انسان اپنے جسم کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, اپنے وجود میں توجہ نہیں دیتا ہے. وہ راہ چل رہا ہوتا ہے, کون کتنا مالدار ہے یہ توجہ وہ دیتا ہے. وہ راہ چل رہا ہوتا ہے, کون کیا پہنا ہوا ہے یہ توجہ اس کی ہوتی ہے. وہ راہ چل رہا ہوتا ہے, کون کیا کر رہا ہے یہ اس طرف اس کی توجہ جاتی ہے. لیکن یاد رکھو, اپنے وجود کے اندر وہ توجہ نہیں ڈالتا ہے, اپنے وجود کے اندر وہ غور و فکر نہیں کرتا ہے. اللہ جل شانہ ایک انسان کے اندر نفس رکھا, کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ یہ گناہوں کے لیے ابھارتا ہے, گناہوں کی طرف انسان کے قدم کو بڑھاتا ہے. ہم شراب پیتے ہیں, ہم کو شراب کون پلا رہا ہے؟ ہم شراب پی رہے ہیں, ہم کو شراب کون پلا رہا ہے؟ یہ ہمارا نفس پلا رہا ہے, جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں. ہم چوری کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے چوری کون کرواتا ہے؟ یہی وہ نفس امارہ ہے. ہم کسی کے ساتھ دغا کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے دغا کون کروا رہا ہے؟ یہی وہ نفس امارہ ہے. ہم کسی کا قتل کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے قتل کون کرواتا ہے؟ یہی وہ نفس امارہ ہے. ہم سے ہر وہ کام کرواتا ہے جس سے ہم سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں, جس سے ہم ذلیل ہوتے ہیں, جس کے ذریعے ہمیں رسوائی جھیلنی پڑتی ہے. لیکن آؤ اس جانب توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص اگر اپنی فکر اپنے نفس کی طرف لگاتا ہے تو نفس لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے.
نفس کے اندر کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جس وقت نفس کمزور ہوتا ہے یاد رکھے اللہ جل شانہ اتنا ہی اس بندے کے قریب ہوتا ہے۔ چونکہ نفس کے اندر اگر طاقت کم ہوتی ہے تو بندہ کم گناہ کرے گا، اور جتنی طاقت نفس کے اندر ہوتی ہے بندوں سے نفس اتنا ہی گناہ کروائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کو اللہ جل شانہ بندے کے اندر رکھا ہے تاکہ وہ بندہ اپنے نفس کی طرف توجہ ڈالے، اور دنیاوی جو غلط کام ہوتے ہیں، دنیاوی بیکاری کے کام ہوتے ہیں، اس سے وہ بندہ بچ جائے۔ مثال کے طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی باہر کے آدمی سے دشمنی پالے ہوئے ہیں، یا پھر وہ آپ سے دشمنی پالے ہوا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی جس سے دشمنی پیدا ہوئی۔ اب ذرا توجہ کی قابل بات ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان آپ کا دشمن ہے، آپ کو قتل کرنے کے طاق میں ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہے کیا؟ آپ کو قتل کر دے گا، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ انسانوں کی توجہ کو نفس کی طرف رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ سنو، اپنی توجہ کو نفس کی طرف ڈھالو، اپنے غور و فکر کو نفس کی طرف لگاؤ۔ جب تم اپنے غور و فکر کو نفس کی طرف لگا لو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ نفس تمہیں دشمنی کروا رہا ہے۔ اگر کوئی تمہیں قتل کرنے آ رہا ہے تو وہ قتل کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نفس ہے جو اس سے دشمنی کروایا ہے۔ اگر کوئی آپ کو رسوا کر رہا ہے یا پھر آپ کسی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں تو وہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی نفس کی شرانگیزی کیا ہے، آپ کو کس طرف لے جانا چاہ رہا ہے، اور آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ اپنے نفس کی طرف توجہ ڈالیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سب کھیل نفس کا ہے، یہ سب کھیل نفس کا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے۔ اور پھر اتنا وسیع موضوع ہے یہ کہ کم وقت میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ نفس امارہ ترقی پاتا ہے، یعنی اس کو آپ کو ریاضت میں لگانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اسے لگانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ تو ہر لمحہ ایک ایک سیکنڈ آپ کو اپنے نفس کی طرف توجہ دلانی ہے، آپ کو اپنے نفس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اور جب آپ نفس کی طرف توجہ کریں گے تو آپ ایک دن ایسا پائیں گے کہ آپ کے من کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہی وہ نفس ہے، یہی وہ دشمن ہے جو باہر کی دشمنی آپ سے کرواتا ہے، اور پھر وہ باہر کی دشمنی آپ کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہر انسان کو پیدا فرمایا اس کی معرفت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ تو معرفت حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کی طرف توجہ ڈالنا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے یہ۔ اگر معرفت کی بات کریں تو ایک زندگی کم پڑ جائے گی معرفت کے لیے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر آئیے آپ اپنے نفس کو، اگر آپ کو پاک کرنا ہے، نفس کی پاکی چاہتے ہیں اور قلب کی صفائی چاہتے ہیں، تزکیہ نفس چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو تزکیہ نفس خود سے نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے روحانی نظر کی ضرورت پڑتی ہے، روحانی نگاہ کی ضرورت پڑتی ہے، نورانی نگاہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔